اور اگر اس گڑیا کو وہ زمین کے اندر دفنا دے، یا اگر وہ اس گڑیا کو پڑھائی کر کے کسی قبر کے اندر دفنا دے، تو جیسے جیسے وہ گڑیا گلتی ہے ویسے ویسے اس شخص کا جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے، یا کمزوری میں محسوس کرے تو وہ اس گڑیا کے اوپر اپنا جادو پڑھتا ہے اور پڑھ کر پھونکتا ہے، اور جیسے ہی اس گڑیا کے اوپر جادو پڑتا ہے یا پھونکتا ہے تو وہ فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب وہ گڑیا کو بناتا ہے تو وہ گڑیا کے لیے 8 دن تک جو ہے وہ پہلے پڑھائی کرتا ہے، اور 8 دن تک جو ہے وہ بھوک پیاس کے اندر رہتا ہے، اور اس 8 دن کے اندر وہ نہاتا نہیں ہے، گندگی غلاظت میں ہی رہنا ہوتا ہے۔ اپنے خون سے، شہد سے اور موم لے کر، ان 3 چیزوں کو ملا کر، ان 3 چیزوں کا مرکب بنا کر، ان تینوں چیزوں کو ملا کر پھر وہ ایک گڑیا بناتا ہے۔ اور جی تو فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہاں فرینڈز، آج ہم بات کرنے والے ہیں ووڈو میجک کے بارے میں، کہ ووڈو میجک وہ کون سا جادو یا کون سا علم ہے جو کام کرتا ہے اور جو زندگیوں کو تباہ کرتا ہے۔ ووڈو میجک کے بارے میں آپ جاننا اور سننا چاہتے ہوں گے، اور یقیناً آپ کے اندر تجسس بھی ہوگا اس چیز کا کہ ووڈو میجک جو ہے وہ کیا چیز ہے، یا ووڈو میجک جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ تو ووڈو میجک جو ہے وہ کام اس طرح سے کرتا ہے کہ بیسیکلی ووڈو میجک، پہلے یہ جاننے کی ہمیں ضرورت ہے کہ ووڈو میجک ہے کیا چیز۔ ووڈو میجک جو ہے وہ ایک گڑیا پر کیا جانے والا جادو ہے، اور ووڈو نام جو ہے یا ووڈو کا جو الفاظ استعمال کیا جاتا ہے، بیسیکلی یہ افریقہ کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، اور ووڈو میجک جو ہے وہ بیسیکلی افریقہ سے ہی زیادہ مشہور ہوا ہے۔ لیکن جو جادو کا ایک سلسلہ یا طریقہ کار ہے، اس سلسلے کو، اس طریقے کو جو ہے ہندوؤں کے اندر جو ہے وہ سسٹم کو شروع کیا گیا، اور یہ ہندوؤں کے اندر اس بات کو اس طرح سے اس کے اندر لیا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا عمل یا ایک ایسا جادو ہے، یا ایک ایسی ودھی ہے، یا ایک ایسی شکتی ہے جس کو استعمال کر کے لوگوں کا اچھائی کے کام کیے جا سکتے ہیں، لوگوں کے بھلائی کے کام کیے جا سکتے ہیں، لوگوں کو بہتری کی طرف لایا جا سکتا ہے، خواہ وہ کوئی بیماری کی صورت میں ہو، یا خواہ وہ کوئی ابلیسی بند کی صورت میں ہو، خواہ وہ جنات کا کوئی اثر ہو، تو کس طریقے سے ان کو اس اثر سے نکالا جا سکتا ہے یا آزاد کیا جا سکتا ہے۔ اور ووڈو میجک جو ہے اس کے اندر ایک گڑیا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ افریقہ کے اندر یہ جو سسٹم ہے، یہ جو طریقہ کار ہے، یہ ہندوؤں سے ہی وہاں پر جو ہے یہ گیا ہے، اور ہندوؤں کے اندر یہ جو ودھی یا یہ جو شکتی یا یہ ایک عمل جو بتایا گیا ہے، اس کا یہ شیو سے ریلیٹڈ ہے، جو بھگوان جس کو مانتے ہیں وہ، اور انہوں نے ہی اپنے پوجنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے بلیورز کو یہ ودھی سکھائی، اور یہ ودھی دی، یہ عمل سکھایا جس کے ذریعہ سے وہ لوگوں کا بھلا کر سکیں، یا لوگوں کے لیے اچھائی یا بہتری کا باعث پیدا ہو سکے۔ اور اس کے اندر جو ہے بقول ہندوؤں کے، ہندو یہ کہتے ہیں کہ ہم کالا علم یا کالا جادو جو ہے یہ ایک ایسی ودھی یا ایسی شکتی ہے جس کا استعمال ہم اچھے کاموں کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ غلط کاموں کے لیے۔ لیکن آج دنیا کے اندر آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے کالے جادو کا استعمال کر کے لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو ووڈو میجک ہے جو گڑیا کے ذریعے کیا جاتا ہے، یہ کالے جادو کے اندر استعمال ہونے والی ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر ایک گڑیا کو لے کر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ گڑیا 2 طریقے سے بنائی جاتی ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو جادوگر جو جادو کرتا ہے، کالا علم کرتا ہے، جب وہ گڑیا کو بناتا ہے تو وہ گڑیا کے لیے 8 دن تک جو ہے وہ پہلے پڑھائی کرتا ہے، اور 8 دن تک جو ہے وہ بھوک پیاس کے اندر رہتا ہے، اور 8 دن کا سمجھ لیں کہ اس طرح وہ حالت میں ہوتا ہے جیسے کسی کا روزہ ہوتا ہے، تو روزہ کی حالت میں وہ رہتے ہوئے وہ اپنا عمل کرتا ہے، عمل کے بعد پھر، اور اس 8 دن کے اندر وہ نہاتا نہیں ہے، گندگی غلاظت میں ہی رہنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے خون سے، شہد سے اور موم لے کر، ان 3 چیزوں کو ملا کر، ان 3 چیزوں کا مرکب بنا کر، ان تینوں چیزوں کو ملا کر پھر وہ ایک گڑیا بناتا ہے، اور اس گڑیا کو جو بناتا ہے اس کے اوپر پھر اپنے پہنے ہوئے اپنے استعمال شدہ کپڑے اور اپنے سر کے کچھ بال لگاتا ہے، اور اس کے اوپر پھر وہ پڑھائی کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس گڑیا کے اندر وہ یہ سمجھ لیں کہ جیسے اس کی جان یا اس کی طاقت اس گڑیا کے اندر ہوتی ہے،
اگر کبھی روحانی مقابلے کے دورانیہ یا اگر وہ کبھی بیمار پڑ جائے اور وہ اگر اپنے آپ کو محسوس کرے کہ وہ بیمار ہے یا مشکل میں ہے یا پریشانی میں ہے یا کمزوری میں محسوس کرے، تو وہ اس گڑیا کے اوپر اپنا جادو پڑھتا ہے اور پڑھ کر پھونکتا ہے، اور جیسے ہی اس گڑیا کے اوپر جادو پڑتا ہے یا پھونکتا ہے تو وہ فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے اس جادو کی وجہ سے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو گڑیا بنائی جاتی ہے وہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو دوسرے نمبر پہ جب گڑیا بنائی جاتی ہے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، یہ ووڈو میجک جب کیا جاتا ہے تو اس کے اندر پھر دوبارہ سے کوئی گڑیا لی جاتی ہے، اور وہ گڑیا جو ہے وہ کسی کے کپڑوں کے ذریعے بھی بنائی جا سکتی ہے، وہ گڑیا جو ہے وہ روئی کے ذریعے بھی بنائی جا سکتی ہے، وہ گڑیا جو ہے وہ کسی اور کپڑے کے ذریعے بھی بنائی جا سکتی ہے، وہ گڑیا موم کے ذریعے بھی بنائی جا سکتی ہے۔ اور وہ گڑیا جو ہے اس کو جب بنایا جاتا ہے تو اس کے اوپر جادوگر جو ہے وہ پڑھائی کرتا ہے، اس شخص کے نام کو استعمال کرتا ہے، اور اس کے بعد اس شخص کے استعمال شدہ کوئی چیز یا کوئی کپڑا یا کوئی اس کے جسم سے جو ٹچ کر کے اس کو دیا جائے، جو استعمال کیا ہوا ہو، وہ اس گڑیا کے اوپر لپیٹ دیتا ہے، یا پھر اس شخص کے سر کے بال یا اس کے پاؤں کے ناخن یا کوئی ایسی چیز جو اس کے جسم کا حصہ ہو اور اس کے جسم سے جو ہے وہ ٹچ کر کے اس کو دیا گیا ہو، اس گڑیا کے اوپر لپیٹتا ہے، اور پھر کئی دن تک اس کے اوپر پڑھائی کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس گڑیا کو جو جو تکلیف وہ دیتا ہے، جہاں جہاں جیسے جیسے تکلیف دیتا ہے، جس جس جگہ پر وہ سوئی کو چبوتا ہے اس جگہ پر اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس جگہ پر اس کو درد ہوتی ہے، اور جس جس چیز کے لیے وہ بیماری کے لیے، وہ جنات کے اثرات کے لیے جو جو چیز اس کے اوپر مسلط کرتا ہے، ویسے ویسے ہی اس انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اگر اس گڑیا کو وہ زمین کے اندر دفنا دے، یا اگر وہ اس گڑیا کو پڑھائی کر کے کسی قبر کے اندر دفنا دے، تو جیسے جیسے وہ گڑیا گلتی ہے ویسے ویسے اس شخص کا جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے وہ گڑیا وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے وہ شخص ختم ہوتا جاتا ہے، اور وہ بیماری کی صورت میں، وہ مشکل کی صورت میں، وہ تکلیف کی صورت میں چارپائی کے اوپر لیٹا رہتا ہے، اور وہ یہ محسوس کرتا ہے ہر شخص کہ شاید اس کو کوئی بیماری ہے، جو بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی، اور اس کے اوپر کوئی دوائیاں اثر نہیں کر رہی، کوئی ادویات اثر نہیں کر رہی، کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ اثر نہیں کر رہا۔ اور جب میڈیکل ٹریٹمنٹ اثر نہیں کر رہا ہوتا تو پھر سب لوگ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے گھر والے بھی یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید یہ جو ہے کسی ایسے جادو کے اثر میں ہے، لیکن وہ جادو کا اثر معلوم نہیں ہوتا کہ وہ جادو کا اثر کس طرح کا وہ اثر ہے یا وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے، لیکن اکثریت یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کا جو پتلا ہے یا اس شخص کی گڑیا جو بنائی گئی ہے، جس کے اوپر اس کے کپڑے یا اس کے کوئی بال یا کوئی ایسی چیز لگا کر اس کو دفن کر دیا گیا ہے، قبر کے اندر دفنا دیا ہے یا قبرستان کے اندر دفنا دیا ہے یا زمین کے اندر مٹی کے اندر اس کو دفنا دیا ہے، تو جیسے جیسے وہ گڑیا یا وہ پتلا جو ہے وہ گلتا ہے، وہ ختم ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے اس شخص کی موت قریب آتی جاتی ہے۔ تو اس عمل کے ذریعے، یہ جو کالے جادو کا ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، کسی کو بیمار کیا جا سکتا ہے، اور حتیٰ کہ کسی کی جان تک بھی لی جا سکتی ہے۔ تو یہ ووڈو میجک جو ہے یہ افریقہ کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور افریقہ کے اندر تو یہ بہت ایک عام سی چیز بن چکی ہے۔ آج کل ہمیں یہاں پر دیکھنے کے لیے ملتا نہیں ہے، لیکن یہاں پر بھی ہے، لیکن یہاں پر افریقہ کے ملک کے اندر یا افریقہ کے خطہ کے اندر یہ ووڈو میجک جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس میجک کو جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ اس کو نہیں کرتے، کیونکہ کالے جادو کے بہت سے وار ہیں اور کالے جادو کے بہت سے عمل ہیں۔ اس کالے جادو کے عمل، یہ ودھی کے اندر یا کالے جادو کے علم کے اندر بہت طریقے سے یا بہت الگ الگ طریقوں سے جو ہے وہ لوگوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یا جادوگر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو تکلیف دینا چاہتا ہے یا کس طریقے سے اس کو پریشان کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ جو ووڈو میجک ہے، اس میجک کو ووڈو میجک جو ہے اس جادو کو جو پتلے کے ذریعے کیا جاتا ہے، بہت زیادہ اذیت ناک موت دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کسی کو۔ اگر کسی سے بہت زیادہ سخت دشمنی ہے یا کسی کے اوپر بہت زیادہ غصہ ہے تو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کو سخت سے سخت سزا ملے اور اس کو سخت سے سخت اذیت ہو، اور وہ اذیت کے ساتھ، سسکتی ہوئی موت کے ساتھ، اذیت کے ساتھ مرے، اذیت کے ساتھ وہ اس دنیا سے جائے۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس عمل کے ذریعے سے
اس انسان کے اوپر اتنا عذاب اور اتنی تکلیف مسلط کر دی جاتی ہے کہ جو اس کی برداشت سے باہر ہوتی ہے، اور وہ انسان موت منہ سے مانگتا ہے لیکن اس کو موت ملتی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے ٹائم کے حساب سے جب گڑیا یا پتلا وہ گلتا ہے تو اس کے حساب سے ہی اس نے مرنا ہوتا ہے۔ سو فرینڈز، یہ ہے ووڈو میجک جس کی آج ہم نے آپ کو معلومات دی ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو اگر اسی طرح کی آپ چاہتے ہیں کہ انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے اور دلچسپ اور بہترین معلومات آپ تک پہنچتی رہے، تو آپ ضرورت ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور ہمارے چینل کی ویڈیوز کو دوسرے لوگوں سے شیئر بھی کیا کریں، اور تاکہ مختلف لوگوں تک ہماری یہ ویڈیو پہنچیں، اور مختلف لوگ بھی جو ہے وہ اس جادو کے اثر سے کس طریقے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، وہ اس چیز کو سیکھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ سے ملیں گے، اور اگلی ویڈیو کے اندر ہم بتائیں گے کہ جادو جو ہے وہ کس انسان پر اثر کرتا ہے اور کس شخص پر اثر نہیں کرتا۔ اگلی ویڈیو کے اندر ہمارا ٹاپک ہوگا کہ جادو کس انسان پر اثر کرتا ہے اور کس انسان پر اثر نہیں کرتا۔ تو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔